پچھلے جمعۃ المبارک کو ہمارے درس کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو فضیلت دی ہے، فضیلت رکھنے والا شخص اس بندے کو سلام کرے گا کہ جو اس فضیلت سے محروم ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا اللہ کے نبی نے، یسلم الراکب علی الماشی، سواری پر سوار ہونے والا شخص پیدل چلنے والے پر سلام کرے گا، والماشی علی القاعد، اور اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور ایک بندہ پیدل چل رہا ہے تو پھر فرمایا کہ پیدل چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے گا، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ بڑے لوگوں کی جماعت پر سلام کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مجمع کثیر میں آتا ہے اور وہاں پر اس کے دادا بھی موجود ہیں، اس کے والد صاحب بھی موجود ہیں، بڑے بھائی بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، لیکن آنے والا شخص اکیلا ہے اور نیچے کی افراد، بیٹھک کی تعداد رکھنے والے افراد زیادہ ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دی کہ اب وہ بندہ جو میرا غلام ہے اور میرے غلام ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زیادہ لوگوں پر کم شخص یعنی آنے والا شخص زیادہ لوگوں پر سلام کر لے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ایک اور بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بچہ بڑے پر سلام کرے گا، والمار علی القاعد، گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے گا، والقلیل علی الکثیر، کم افراد والے زیادہ افراد کے اوپر سے جب گزرے اس کے پاس سے تو وہ انہیں سلام کریں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ایسا پیارا دین ہے کہ اس دین کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باریک سے باریک مسئلہ بھی سمجھا دیا، گھر میں کس طرح رہنا ہے یہ بھی بتا دیا، معاشرے میں کیسے رہنا ہے یہ بھی بتا دیا، صرف رہن سہن نہیں بلکہ کہا کہ محبت کو عام کرنے کا جو طریقہ اور پھر اس طریقے کے مطابق کون سا رائج کرنا ہے، کون سے انداز کے مطابق سلام کرنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ یہاں تک کہ میرے محبوب کا ایک عمل نقل کیا جا رہا ہے، مشکات شریف حدیث نمبر 4634، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عمل حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مر علی غلمانی، دو بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے، میں نے سنا کہ میرے محبوب فسلم علیہم، میرے محبوب ان پر سلام کر رہے تھے اور ان کے سلام کا جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں کیوں سلام کروں؟ اس چیز نے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے۔ جب تک میں اور آپ اسلام کی تعلیمات کو اسلام کی نظر سے نہیں سمجھیں گے، نہیں سنیں گے، ہم کبھی بھی کامیابی کو اپنے قریب آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کامیابیاں، ساری عزتیں اللہ نے دین اسلام کی تعلیمات میں رکھی ہیں۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا ضرب بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، جتنا اللہ نے اسے رتبہ دیا ہے اس اعتبار سے اس کا ظرف ہونا چاہیے، تبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ رب کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہ آپ بچوں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بچوں کو ہم جھاڑ دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، دھکے مار دیتے ہیں، انہیں ٹھوکر لگا دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب کا غلام یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی تعلیمات اپنے غلاموں کے لیے یہ ہے کہ فرمایا کہ میری تعلیم تمہارے لیے، میرا عمل تمہارے لیے اس طرح قابل اعتماد ہونا چاہیے اور تم اسے اپنا اسوہ حسنہ بناؤ، اپنے لیے آئیڈیل بناؤ کہ بچوں سے بھی اس قدر محبت کرو کہ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی پھیرو، گزر نہ ہو، تو اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے۔
تو اب تم اس بڑے مرتبے والے ہونے کے باوجود اگر تم بچوں پر سلام نہیں کرو گے تو تمہارا بڑا مرتبے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایک درس اور بھی دیا۔ ہمارے یہاں پر لوگ اپنے حساب سے سوچتے رہتے ہیں، دین کے معاملے میں دین کو مد نظر نہیں رکھتے، کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو۔ صحابہ اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہو، انہیں قربانی کا گوشت دے دو، انہیں سلام کر لو، کیا پتہ وہ اسلام لے آئیں۔ میرے محبوب کو یہ باتیں نہیں پتہ تھی، میرے محبوب نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں پر سلام کی ابتدا نہ کرو، اس لیے کہ تم کسی کو جب سلام کرتے ہو تو اس پر اللہ کی رحمت کی دعا دیتے ہو، اس پر سلامتی کی دعا کرتے ہو۔ کہا یہودیوں اور عیسائیوں پر سلام کی ابتدا نہ کرو، اگر وہ تمہیں کہیں راستے میں مل جائیں تو ان کے لیے راستہ تنگ کر دو، تم اتنے بہادر اور دلیری انداز میں گزرو کہ ان کے لیے راستہ تنگ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 4635 آپ جا کر دیکھ لیجئے، میرے محبوب نے واضح فرما دیا کہ لا بدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہودی اور عیسائی پر سلام کی ابتدا نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدُهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَضْرِبُوهُ إِلَى ضَيْقِهِ، انہیں تم دیوار کی طرف لگانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے اب جب مجھے بھیج دیا ہے تو میرا ہی نظام چلے گا اور میرا ہی دین سارے دینوں پر غالب رہے گا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں ارشاد مل رہی ہیں، یہ تنگ نظری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ یار امام صاحب جو ہے وہ ہمیں تنگ نظری کا درس دے رہے ہیں، امام صاحب نہیں، اللہ کے نبی کے نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو تنگ نظر سمجھنا یا رسول اللہ کے فرامین اور تعلیمات پر اپنا تبصرہ پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ دین کے ساتھ حماقت ہے اور جہالت ہے۔ جب میرے محبوب نے فرما دیا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے، ان کے ساتھ رہن سہن مت کرو، ان کے ساتھ سلام دعا والی نشست سے مت لگاؤ، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو، ان کو جب راستے میں ملو تو سلام کی ابتدا نہ کرو، اگر تم پہ سلام کر دے تو صرف اتنا کہو وعلیکم بس، والسلام کہنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ کبھی بھی یہودی مسلمان کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ قرآن کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اے مسلمانوں، اے حضور کے غلاموں، ایک شرط ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ان کے دین میں چلے جاؤ، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، تمہیں نواز دیں گے، تمہیں بڑے بڑے محلات کا مالک بنا دیں گے، کوٹھیاں تمہارے نام کر دیں گے۔ کب؟ جب تم رسول اللہ کا دین چھوڑ دو گے، دین کے ساتھ غداری کرو گے۔ جب قرآن نے فرما دیا، میرے محبوب کی تعلیمات نے بتا دیا کہ یہودی اور عیسائی ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمارے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ ہم کیوں سلام میں ابتدا کریں؟ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے سوئی پر حضرات کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے گج بج کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے بھائی، رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں منع کر رہی ہیں۔ حضور کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے کسی کا کوئی قول معتبر نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرما دیا ابتدا نہ کرو، وہ اگر تمہیں سلام کر دے، اس طرح محسوس ہو کہ وہ سلام کر رہے ہیں تو فرمایا وعلیکم کہہ دو بس، کیونکہ وہ عموماً السلام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جس کا معنی ہے تم پر موت طاری ہو جائے۔ سام عربی میں لام کو ہٹا دینا، سین لام میم، اس کا معنی سلام ہے، سین الف اور میم اس کا معنی موت ہے، کہ تم پر موت طاری ہو جائے، اور ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے، جی وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ کی تعلیمات نے بتا دیا کہ ابتدا نہیں کرنی، وہ کر دیں تو تم نے صرف وعلیکم کہنا ہے۔ اب اگر انہوں نے سلام کہا تو وعلیکم کہہ کر تم بھی سلامتی کی دعا دے رہے ہو، اگر انہوں نے موت کی بد دعا دی تو تم وعلیکم کہہ کر وہی جملہ ان پر لوٹا رہے ہو۔ جس طرح ہم بچوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کو برا کہہ دیتا ہے تو کہتا ہے جی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچوں میں یہ جملہ سنا ہے، جی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہی ہو، تم بھی ایسے ہی ہو، جو کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ وعلیکم کا معنی یہی ہے، جو کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، جو تم نے کہا وہ تم پر ہے، جو میں نے کہا وہ مجھ پر ہے۔ اگر سلام کر رہا ہے تو وعلیکم کہیں گے تو اسے بھی سلامتی کی دعا مل سکتی ہے۔ اگر اس نے سلام کیا ہے
اور اگر اس نے سلام نہیں کیا، السلام علیکم کہا، یا پھر اس طرح کے کوئی اور برے الفاظ کہ جس کا معنی لعنت اور موت پر مشتمل ہیں، وہ جملے کہہ دیے، تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ اب تم بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو۔ ہاں اتنا ضرور احتیاط کرو کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہو، وہاں دین دشمن بھی بیٹھے ہیں، یعنی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی دیگر مسلک اور مذاہب کے لوگ ہیں، اور تمہارے اپنے لوگ بھی موجود ہیں، تو اب اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کی طرف توجہ کر کے، اپنے مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے تم انہیں سلام کرو۔ اب اگر وہ اپنے اوپر سلام لیتے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تم سلام کر سکتے ہو۔ ایسا ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 4640، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں طریقہ، جو چلنے کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا۔ یہ درس اصلاح معاشرہ ہے۔ انسان معاشرے کی اصلاح اس وقت کر سکتا ہے جب اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال، ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والجلوس بالطرقات، فرمایا کہ راستے میں بیٹھنا چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں پر بھی عموماً ایسا ہوتا ہے، گلیاں بڑی تنگ ہوتی ہیں، کسی کے گھر کے باہر چبوترا لگا ہوا ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوان وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں بیٹھ کر موبائل یوز کرتے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے واضح انداز میں فرما دیا، گھروں کے باہر نکلے ہوئے چبوتروں پر نہ بیٹھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ، یہ راستہ ہے، راستے پر نکلے ہوئے ان راستوں پر نہ بیٹھو۔ فقالوا، جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع کر دیا تو کچھ دن صحابہ رک گئے اور اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے نہ کر سکے، کیونکہ گھر میں اتنے چھوٹے اور مختصر تھے کہ ڈرائنگ روم تو تھا نہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی گپ شپ لگا سکیں، گھر کے باہر ہی ان کے لیے بیٹھنے کا سیٹ اپ تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ما لنا من مجالس بد نتحدث فیہا، فرمائے یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی راہ نکال دیں کہ ہمارے لیے وہاں پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کاروباری ڈسکس کرتے ہیں، کوئی دکھ درد اپنا شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ ما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کوئی راہ نکال دیجیے، ہمارے لیے کوئی آسانی کی راہ بتا دیں کہ ہماری مجبوری ہے وہاں بیٹھنا۔ اول تو منع کیا کہ روڈوں پر نہ بیٹھیں، گلی کوچوں میں اگر تنگ گلیاں ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر تم اپنا وقت برباد نہ کرو، دین کی طرف آ جاؤ، مسجد میں آؤ، اللہ کا دین سمجھو۔ اگر مجبوری ہے واقعی میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنا دکھ درد بانٹتے ہیں، اور دکھ درد بانٹنے سے تو ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ کوئی ہمیں ایسی بات بتا دیں کہ اس کا کوئی طور نکل آئے، اس کا کوئی علاج نکل آئے۔ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہاری واقعی مجبوری ہے کہ تم گھروں کے باہر نکلے ہوئے چبوتروں پر بیٹھنا اپنی مجبوری سمجھتے ہو، تو فرمایا ایسے تو کوئی مجبوری ہے نہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مجبوری ہے تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو تم راستے کا حق ادا کر دو۔ کہاں مسلمانوں کا حق پچھلے جمعے سنا تھا کہ 6 حق ہیں، جنازہ آ جائے تو جنازے میں مسلمان کے شریک ہو جاؤ، چینک دے تو جواب دے دو، ملاقات ہو تو سلام کرو، سلام میں پہل کرو، مریض ہے تو عیادت کے لیے جاؤ، اس کے پیٹھ پیچھے اور اس کی موجودگی میں اس کے متعلق اچھی بات کہو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن اب یہاں پر راستے کا حق بتا دیا، فرمایا بیٹھنا کوئی مجبوری نہیں، اگر واقعی میں تمہاری مجبوری ہے تو سنو، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا حق ادا کر دو۔ طریق یعنی راستے کو کہتے ہیں، کہا راستے کا حق ادا کر دو۔ فقالوا، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ مسلمان کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، راستے کا کون سا حق ہے؟ یہ راستے کا حق سے کیا مراد ہے کہ راستے کا کون سا حق ہے؟
فرمایا وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ قال، فرمایا غض البصری، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ وہاں سے کسی کی بہن گزر رہی ہے، کسی کی بیٹی گزرے گی، کسی کی گھر کی کوئی خاتون گزرے گی، تو تم اگر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے تو آواز کسو بھی نہیں، اور صرف آواز تو بہت دور کی بات ہے، اپنی نظریں بھی نیچی رکھو۔ کتنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق اور مسلمانوں کو دین کی صحیح معنوں میں تعلیم عطا فرمائی۔ کہا مجبوری نہیں ہے، نہیں بیٹھو، اول تو یہ کہ نہیں بیٹھو، مجبوری ہے تو راستے کا حق پہلا یہ ہے اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ ہمارا تو نعوذ باللہ من ذالک حال ہی اتنا برا ہے کہ ہم کسی کی بچی گزر رہی ہو تو آخر تک اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا غض البصری، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ آج اگر تم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری بہن بیٹیوں کو نہ دیکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا قرض ہے، امام شافعی فرماتے ہیں یہ ایک ایسا قرض ہے کہ اس کی قرض کی ادائیگی تمہاری اپنی اولاد سے لوٹائی جائے گی۔ قرض آپ نے مجھ سے لیا، پیسے مجھ سے لے، میں زندہ ہوں تو آپ مجھے ہی لوٹائیں گے، یہ تھوڑی کہ میری اولاد کو جا کے لوٹائیں گے یا میرے گھر والوں کو لوٹائیں گے۔ قرض مجھ سے لیا ہے تو لوٹایا بھی مجھے ہی جائے گا، میں آپ سے پیسے لوں گا تو آپ کو لوٹاؤں گا، نہ کہ آپ کے بہن بھائیوں کو۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں بد نگاہی اور زنا ایک ایسا قرض ہے کہ جو قرض کی ادائیگی اس کے اپنے گھر والوں سے ہو جاتی ہے، وہ قرض کی ادائیگی ہے، اس کی قرض کی ادائیگی پھر اس کی بہن سے ہوگا، اس کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی قرض کی ادائیگی اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق پورا کرو، غض البصر، نگاہیں نیچی کرو، وکف الاذی، مسلمانوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، کانٹے کو دور کر دو، پتھر کو دور کر دو۔ پہلے تو کہا زمین راستے میں بیٹھنا اچھی بات نہیں، گناہ کا کام ہے، لیکن میرے محبوب کیسے مختار کل ہیں، گناہ کو بھی ثواب کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کہا بیٹھنا منع ہے، بیٹھنا ہے تو نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی رکھ کر تم آپس کے معاملات ڈسکس کرو گے، جتنی دیر بیٹھ کر بات کرو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کسی مسلمان کے معاملے میں تکلیف دہ چیز کو تم دور کر دو گے، بیٹھنا تو منع تھا لیکن اب تم تکلیف دہ چیز کو دور کر دو گے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب رکھ دے گا۔ اور تیسرا فرمایا ورد السلام، آتے جاتے مسلمانوں کو جو ہے سلام کرو، عورتوں کو سلام، بچیوں کو، لڑکیوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجنبی عورت کو سلام مرد کر ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی، کہ جی گھر کی جو ہے علاقے کی بہت بڑی باجی گزر رہی ہیں، باجی کچھ نہیں ہوتا، شریعت نے کہا دین ہی سب سے مقدم ہے، بس دین نے کہہ دیا سگی بہن ہی بہن ہے، اس کے علاوہ ہزاروں بہنیں گزر جائیں وہ بہن نہیں بن سکتی، وہ ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔ فرمایا رد السلام، اپنے گزرتے ہوئے مردوں کو سلام کرو، والامر بالمعروف، اور اگر راستے میں کسی کو دیکھو کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے اچھائی کی بات بتا دو، والنہی عن المنکر، اور اگر کوئی جو ہے برا کام کر رہا ہے تو اسے برائی سے روکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے تو بیٹھنا جو ہے راستے میں منع ہے، لیکن اگر تم ان طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہو تو یہ بیٹھنا بھی ثواب ہو جائے گا اور اس پر اللہ اجر بھی عطا فرما دے گا۔ تو لہذا آج کے پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ابتدا میں ہم نے سنا کہ جسے اللہ نے رتبہ بڑھا دیا ہے وہ اپنے چھوٹے والے رتبے کو سلام کرے۔ مثال میرے محبوب نے دی کہ سوار انسان جو ہے پیدل چلتے ہوئے سلام کرے گا، اس لیے کہ سواری نعمت ہے، اللہ نے اسے دی۔ پھر فرمایا کسی بھی نان مسلم کو، کسی بھی دین دشمنوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کر دو، آنکھیں نیچی رکھنی ہے، سلام کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ اچھی بات کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا تکلیف دہ چیز سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے۔